تو بچوں، غزوہ حنین میں دشمن کو شکست ہوئی، اس کے 70 افراد مارے گئے، 4 مسلمان شہید ہوئے اور بہت سا مال اور غلام مال غنیمت میں ملا۔ اکثر دشمن بھاگ کر طائف کے قلعے میں گھس گئے جو وہاں سے کچھ ہی دور تھا، لہٰذا مسلمانوں کا لشکر بھی طائف کی جانب روانہ ہو گیا۔ طائف کا قلعہ مضبوط بھی تھا اور بلندی پر بھی، اور وہاں طائف والوں کے ساتھ ساتھ قبیلہ حوازن اور ثقیف کے جنگجو بھی موجود تھے۔ مسلمانوں نے وہاں طویل محاصرہ کیا لیکن یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کا استعمال فرما کر قلعے میں شگاف یعنی سوراخ کروایا، لیکن وہاں سے بھی مسلمان اس لیے داخل نہ ہو سکے کہ اوپر سے دشمن نے لوہے کے جلتے تیر پھینک دیے۔ بچوں، یہاں ہمیں ایک بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور بصارت نظر آتی ہے۔ مدینہ سے تقریباً سارے جنگجو مرد باہر نکلے ہوئے تھے اور 1 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مزید 1-2 ماہ محاصرہ جاری رکھتے تو طائف فتح ہو جاتا، لیکن اس وقت تک فوج کا مورال گر سکتا تھا اور فتح مکہ اور فتح حنین کی خوشی اور جذبہ بھی ختم ہو جاتا۔ اس لیے طائف کی فتح کے لیے 12,000 مسلمانوں کے لشکر کو روکے رکھنا نقصان دہ زیادہ اور فائدہ مند کم تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ فتح کیے بغیر ہی مشورہ کر کے واپس ہونے کا ارادہ فرمایا۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پہلے تو یہ فیصلہ گراں گزرا کہ دشمنوں کو ایسے کیوں چھوڑا جائے، لیکن بعد میں سب مطمئن ہو کر واپس ہو لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے واپسی پر اسی طرح ثقیف قبیلے کی ہدایت کی دعا کی جیسے تقریباً 10 سال پہلے پتھر کھا کر طائف والوں کے لیے کی تھی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ پہلے ان کا ایک سردار مسلمان ہوا اور اگلے سال قبیلے کا ایک بڑا وفد مدینہ آ کر مسلمان ہو گیا۔ بچوں، طائف کے محاصرے میں جس طرح فیصلہ کیا گیا اس سے سیکھ کر ہم آج خرچ اور فائدے کا حساب کر سکتے ہیں، یعنی کاسٹ بینیفٹ انالیسز۔ کبھی کبھی ہم جذباتی فیصلہ کرنے لگتے ہیں، اگر عقل اور مشورہ کر کے ایک لسٹ بنائیں جس میں ایک طرف فوائد اور ان کا وزن لکھا جائے اور دوسری طرف نقصان اور اس کا وزن، تو پھر فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پر یہاں 12,000 سپاہیوں کو 1 ماہ روکنے پر خرچ کا وزن 360,000 آ رہا ہے اور قلعہ فتح ہونے کا وزن 20,000 آ رہا ہے۔ یہ صرف اندازے ہوتے ہیں جو مختلف لوگوں سے مشورہ کر کے طے کیے جاتے ہیں۔ بچوں، غزوہ حنین کا مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا۔ اب جب واپسی ہونے لگی تو مال تقسیم کیا گیا۔ پہلے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو عزت دینے اور اسلام سے قریب لانے کے لیے تحفے کے طور پر مال اور اونٹ وغیرہ دیے گئے۔ بچوں، اسے مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت ابو سفیان، حضرت حکیم بن حزام اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کئی 100 اونٹ بانٹ دیے گئے۔ اس پر مدینہ کے انصار بہت غمگین ہوئے کہ ہم نے مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وہ غربت کا دور تھا اور آج جب مال ہاتھ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر کے پرانے دشمنوں کو تحائف بانٹ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ایک جگہ جمع فرمایا اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ انصار، تم مجھے جتلا سکتے ہو کہ جب مجھے جھٹلایا گیا اور بے یار و مددگار کر دیا گیا تب تم نے مجھے ٹھکانہ دیا، سہارا دیا اور میری تصدیق کی، اور یہ جتانا بالکل حق اور سچ ہوگا۔ مگر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھروں میں لوٹو؟ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے محبت اور اپنائیت میں اپنا دل کھول کر رکھ دیا، جس پر لوگ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تک گیلی ہو گئیں۔ بچوں، اگر کسی جگہ کوئی شکوہ یا شکایت پیدا ہو رہی ہو تو بات چیت کر کے اسے حل کر دینا چاہیے۔ دلوں میں رکھنے سے وہ نہ صرف بڑھتی ہے بلکہ نفرت اور لڑائی کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ سرداروں کو تحائف دینے کے بعد باقی مال غنیمت تمام لشکر میں برابر سے تقسیم کر دیا گیا اور ہر فوجی کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں۔
گھوڑوں کو اس کا دگنا حصہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو ثقیف کے لیے کی تھی، لیکن اسی وقت قبیلہ حوازن کا بھی ایک سردار چند لوگوں کے ساتھ واپس آ کر مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی بھی انہیں واپس کر دیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ ادا کیا۔ 10 سال پہلے یہاں آنے کے لیے آپ کو کئی لوگوں سے امان طلب کرنا پڑی تھی اور بہت برے حالوں میں یہاں پہنچے تھے، مگر آج ہزاروں کا لشکر، مال غنیمت اور فاتح کی حیثیت سے اللہ نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل فرمایا۔ بچوں، حالات الٹتے پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ اگر نظر مقصد اور منزل پر ہو تو یہ سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو پچھلی بار اللہ سے شکوہ شکایت کی اور نہ اس بار فخر اور غرور کیا، اور یہی ہمارا آج کا ایک بڑا سبق ہے۔ مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضروری کام شروع فرمائے جو شاید طائف کا محاصرہ طویل ہونے کی وجہ سے متاثر ہو سکتے تھے، یعنی نئے مسلمان یا معاہدہ شدہ قبائل کو اسلام کی تعلیمات پہنچانا اور ان سے زکوٰۃ یا جزیہ وصول کرنا، تاکہ وہ اپنے عہد و پیمان پر قائم رہیں اور اسلام میں اچھی طرح داخل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سے زائد افراد اسی کام کے لیے مختلف قبائل میں بھیج دیے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے فتنہ فساد کرنے والی ٹولیوں پر کئی سرایا روانہ فرمائے۔ اس میں سے ایک اہم سریہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو حاتم طائی کے قبیلے کا بت توڑنے گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں پہلے حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر مدینے آئیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھ کر اپنے بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر کے آپ کے سچے ہونے کا قائل ہو گیا اور ایمان لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی بے حد خوشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری زندگی رہی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت حیرہ سے چل کر کعبہ آئے گی اور اسے کسی ڈاکو کا خوف نہ ہوگا، اور تم ایران کے بادشاہ کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے اور لوگ سونا چاندی لے کر خیرات کرنا چاہیں گے تو کوئی لینے والا نہ ملے گا۔ کئی سالوں بعد حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ ابتدائی 2 چیزیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو تیسری چیز تم لوگ اپنے دور میں ضرور دیکھو گے۔ بچوں، آپ کو یاد ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے کنگن کی بشارت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے وقت دی تھی، اور وہ بھی اسی طرح پوری ہوئی۔ پیارے بچوں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ مومنوں سے قربانی مانگتا تو ہے لیکن لیتا نہیں ہے۔ یہ صرف اس کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا مگر ذبح نہ ہونے دیا گیا۔ انہیں آگ میں پھینکا گیا مگر جلنے نہ دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا مگر مرنے کے بجائے وزیر بنا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں سے دریا میں ڈلوا دیا گیا مگر بادشاہ کے محل پہنچا دیا گیا۔ بنی اسرائیل کو دریائے نیل میں اتارا گیا مگر ڈوبنے سے بچا لیا گیا۔ اسی طرح انہیں صحرائے سینا میں پہنچا تو دیا مگر من و سلوہ یعنی پکے ہوئے پرندے کا گوشت بھیجا، اور اسی طرح کے بہت سے اور بھی واقعات ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ غزوہ تبوک بھی ہے، جس میں مسلمانوں کے حالات بہت سخت تھے۔ مسلمان بہت قربانیاں دے کر غزوے میں نکلے، لیکن اللہ نے اسے قبول فرمایا اور جنگ یا لڑائی کی نوبت نہ آ سکی، یعنی مال اور وقت کی قربانی تو دی مگر جان یا خون نہیں قربان ہوا۔